تو اگر کوئی بھی نفرت کی چھوٹی دکان، بڑی دکان، نفرت کا بگ بازار، نفرت کا اسمال شاپ، نفرت کی بڑی شاپ لگا رہا ہے تو یقیناً لگا سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا آج سے 5 سال، 10 سال، 15 سال اور 20 سال کے بعد بھارت کے جوانوں کے ہاتھ میں غریبی کا کٹورا آ جائے گا. سو اگر سچے دیش بھکت ہو اور سچائی سے دیش کو سمجھتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ نفرتوں کی دکان اجڑنے والی ہیں، محبت کا چمن ہمیشہ ہمیشہ کھلنے والا ہے. یہ ہندوستان ہے جہاں ہمیشہ محبت کو سلام کیا جاتا ہے. اور اس موقع پر موجودہ حالات پر اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں شیعہ عالم اور مولانا رشید رضوی صاحب. مولانا قلب رشید رضوی صاحب، آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. سب سے پہلے سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آج کے موجودہ ماحول کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کیا جواب انہی میں سے آنے لگا ہے جو فرقہ پرستی اور کمیونل ہیٹریٹ کی بات کرتے ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم آج کے حالات کو دیکھیں اور آج جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں دیکھیں تو دنیا 2 قسموں میں بٹی ہوئی ہے. ایک طاقت کو حق سمجھتا ہے اور ایک حق کو طاقت سمجھتا ہے. مجھے لگتا ہے پھر واقعی میں وہ دور واپس آ گیا ہے جہاں سب کو بیونڈ دی کاسٹ، کریڈ، کلچر، کنٹری آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا اور اپنے آپ میں یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ وقت کے ظالم کے ساتھ ہیں یا مظلوم کے ساتھ ہیں. اگر آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ ظالم کے ساتھ نہیں ہیں تو مبارک ہو، آپ ایک اچھے انسان ہیں. لیکن جتنا بھی اچھا آپ کا نام ہے، اگر آپ ظالم کے ساتھ ہیں تو معاف کیجئے گا، کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہو رہی ہے. اس کمی کا خیال کیجئے. میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا، اس وقت پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور پوری دنیا اس بات کو خاص طور سے انڈرسٹینڈ کر رہی ہے کہ جب کہیں کوئی بات چیت چل رہی ہے، کوئی انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ باتیں ہو رہی ہیں، پہلا دور ہو گیا، دوسرا دور ہو گیا، تیسرا دور ہو رہا ہے، اور اس کے درمیان اگر رمضان کے مہینے میں روزے کے حالات میں جبکہ جنگ و جدال سے ساری امت مسلمہ دور رہتی ہے، اس وقت اگر حملے بازی کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والا حالت دفاع میں اپنے لیے جو قدم اٹھائے وہ قدم اٹھانا اس کے لیے واجب ہے، اپنی بھی زندگی کے لیے اور اپنے قوم، ملت، اپنے ملک، اپنی زمین. تو میں اس وقت اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جو مظلوموں کا قتل کیا گیا ماضی میں وہ غلط تھا، اور جن ظالموں نے کیا وہ غلط تھے. اور اب آگے جو دنیا دیکھنے جا رہی ہے وہ یہ دیکھنے جا رہی ہے کہ پھر واپس ظالم اپنے ظلم کی انتہا پر اس بات پر فخر کرے گا کہ ہم نے فلاں چیز کو ٹارگٹ کر لیا، ہم نے فلاں بلڈنگ اڑا دی، ہم نے فلاں کچھ کر لیا. لیکن بہت کم لوگ رہیں گے جو اس بات کو سوچیں گے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. اگر آج سے پہلے آپ نے اپنی آنکھوں کو کبھی سنا نہیں ہے تو ان کو سننا شروع کیجئے. ان کو جو چاہیے وہ دیجئے. روبی اینڈ روبی آپٹیشنز پہ ان کو سنا جاتا ہے اور ان کی ضرورت کے مطابق ان کو جو چاہیے وہ دیا جاتا ہے. آنکھوں کی ضمانت، آنکھوں کی حفاظت. روبی اینڈ روبی آپٹیشنز. مولانا قلب رشید رضوی صاحب، بس ایک سوال آپ سے اور کروں گا. اگر ہم اپنے ملک اور ملت کی بات کریں، ہم دیکھیں کہ یہاں پر کیا کچھ نہیں ہو رہا، جس طریقے کے حالات ہیں. ایک پارک میں نماز پڑھ رہے ہیں نمازی تو اس کو آ کر کے پیٹنے لگتے ہیں. کہیں کسی دکان پر جا کر کے کوئی بند کرانے لگتا ہے کہ یہ منگلوار کو گوشت نہیں ملے گا. کہیں کسی مولانا کو مارنے، لیکن انہی کے بیچ میں سے کوئی دیپک کمار کشپ بن جاتا ہے محمد دیپک. دیکھیں بہت صاف بات ہے نا، میں جتنا بھی تعریف کروں اپنے ملک کی کم ہے، جتنا بھی تعریف کروں اپنی زمین کی کم ہے، جتنا بھی اس ملک سے، اس مٹی سے بنے ہوئے آدمی کو نفرتیں آپ سکھا دو، 25 سال نفرتوں کے اسکول میں اسے PhD بنا دو، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ کسی بچے کی ماں کو دیکھے گا اور بچے کو دیکھے گا تو وہ ممتا کو سمجھے گا. اگر کسی مظلوم کی آنکھوں کے آنسو دیکھے گا تو آنسو کو سمجھے گا. اور یہی وجہ ہے کہ جہاں آپ کو وہ لوگ دکھائی دیتے ہیں جو نمازی پر لات سے حملہ کرتے ہیں، پاؤں سے حملہ کرتے ہیں اور اٹھاتے ہیں وردی پہننے کے باوجود بھی، وہیں آپ کو ایسا بھی آدمی دکھائی دے گا جو ہندو ماں کا لاڈلا ہے مگر اسے بھی بھارت ماں کے دوسرے بچے اپنے ہی بھائی بہن جیسے دکھائی دیتے ہیں اور وہ سامنے آتا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اب لوگ آئینہ دکھانے لگے ہیں، نفرتی لوگوں کو سبق سکھانے لگے ہیں خود ہی؟ میں نے اپنے 2-3 لاسٹ انٹرویو میں کہا ہے، دیکھیں آپ خود بھی اس بات کو سمجھیں. آج سے 70 سال پہلے ہمارے دیش کی نفرت کی بنیاد پر، یعنی بھارت سے نفرت کی بنیاد پر ایک ملک بنایا گیا. اس ملک میں نفرت کی کھیتی کی گئی. اس ملک کی کہانی یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں آفیسر ہیں وہ ہمارے ملک کی نفرت میں ہی گفتگو کرتے ہیں. کیا ہوا؟ وہاں آٹا تنخواہ سے زیادہ مہنگا ہو گیا.
तो अगर कोई भी नफ़रत की छोटी दुकान, बड़ी दुकान, नफ़रत का बिग बाज़ार, नफ़रत का स्मॉल शॉप, नफ़रत की बड़ी शॉप लगा रहा है तो यकीनन लगा सकता है, लेकिन याद रखना आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल के बाद भारत के जवानों के हाथ में गरीबी का कटोरा आ जाएगा। सो अगर सच्चे देशभक्त हो और सच्चाई से देश को समझते हो तो ये समझ लो कि नफ़रतों की दुकान उजड़ने वाली है, मोहब्बत का चमन हमेशा हमेशा खिलने वाला है। यह हिंदुस्तान है जहां हमेशा मोहब्बत को सलाम किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौलाना रुशैद रिजवी साहब। तो कहा कि नफ़रतों की जो दुकान है वो उजड़ने वाली है और हमेशा हमेशा मोहब्बतों का चमन जो है वो रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर साथ बनने के लिए। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।